ایک عورت کے لیے یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کا چکر کسی دوسری عورت سے چل رہا ہو، اور واقعی کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ شادی کا رشتہ اعتماد، بھروسہ اور محبت پر ہی قائم ہوتا ہے، اور انہی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بنیاد بھی کمزور ہو جائے تو وہ رشتہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ بیوی کے لیے یہ سچویشن بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب تو سب کچھ ختم ہی ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، کیونکہ جس شوہر کے لیے وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہے، جب وہ ہی اس کا نہیں رہا تو وہ اب کیا کر سکتی ہے۔ بس اسی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں چند ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اگر شوہر دھوکہ دے رہا ہے یا آپ کے ساتھ فریب کر رہا ہے تو اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، اور کون سی ایسی ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے اپنے شوہر کے اس افیئر کے بارے میں پتہ چلا سکتی ہیں اور اس کو ان باتوں سے روک سکتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ ولاگ میں شام کے ٹائم شروع کر رہی ہوں۔ میں آج بنا رہی تھی کڑی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہاں میں نے ایک دیگچی میں آئل ڈال کے اس کے اندر پیاز ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں۔ میں نے دیہی کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کے اندر میں اپنے حساب سے بیسن ڈالا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا۔ اس طرح وہ جو دیہی اور جو بیسن بہت اچھا مکس ہو جاتا ہے اور اس کے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ بھی ضرور اس طریقے سے بنائیے گا، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، بالکل ملائی کی طرح یہ کڑی کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ تو چلیے ساتھ ساتھ کڑی بنتی جائے گی اور ساتھ ساتھ ہم اپنی اس ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اس معاملے میں سب سے پہلے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ بالکل بہت زیادہ آپ کو اس میں، اگر آپ کے شوہر کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کا شور نہ ڈالیں۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، رونا پیٹنا نہ ڈالیں، بالکل اپنی ہمت رکھیں، صبر سے اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی بہت مدد کرے گا۔ اور اس طرح سے آپ ہمت ہار دیں گی تو آپ کے شوہر کو زیادہ موقع مل جائے گا۔ آپ نے بہت ثابت قدم رہنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اس کا شور نہیں ڈالنا اس وقت تک کہ جب تک آپ کو کوئی پروف نہیں مل جائے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ جس بات کا آپ کو پتہ چلا ہے وہ جھوٹ ہی ہو، وہ سچ نہ ہو۔ تو اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گی تو آپ بہت حد تک اس معاملے کو قابو کر لیں گی۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے میرے پاس اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے ہے کچھ ثبوت۔ آپ بغیر ثبوت کے آپ اپنے شوہر کے اوپر کوئی الزام نہ لگائیں۔ آپ نے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں کہ آپ کے جو آپ کو جس بات کا پتہ چلا ہے وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے شوہر کو دیکھیں کہ وہ گھر آتے ہی کیا کرتے ہیں، فون پر لگ جاتے ہیں، میسیج پہ بات کرتے ہیں، کتنی دیر بات کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، آپ کو اگنور کر رہے ہیں، ہر وقت فون پہ ہی لگے کر رہی ہیں، ان کے میسیج، ان کی یہ چیزیں۔ ظاہر موبائل کو تو ہاتھ نہیں لگانے دیتے شوہر، تو آپ کو ضرور ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی ہے اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور آپ نے اسی طرح سے ان پہ نظر رکھنی اور ان کے بارے میں ثبوت اکٹھے کرنے، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ بغیر ثبوت کے آپ بالکل بھی ہرگز یہ قدم نہ اٹھائیے گا اپنے شوہر پہ الزام لگانے کا، اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا، آپ کا شوہر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ ان سب باتوں کے ثبوت اکٹھے کریں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ بالکل ہرگز ان باتوں کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ آپ پہ یقین ہی نہیں کریں گے۔ ان کے جو آپ کے شوہر کے جو فیملی ممبر ہیں، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، وہ تو آپ کو ہی جھوٹا کہیں گے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ لیکن چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو یقین کر لیں، لیکن وہ پھر بھی آپ سے یہی ثبوت ہی مانگیں گے اور ان کے دوست بھی آپ کو ہی کہیں گے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، الٹا سارے وہ اپنے ہی بیٹے کی سائیڈ لیں گے اور آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ آپ کی ہی غلطی نکالیں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں، زیادہ تر
کیونکہ وہ بھی بغیر ثبوت کے، کیونکہ وہ بھی آپ سے اسی طرح کہیں گے کہ پہلے آپ ثبوت بتاؤ، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے شوہر کی کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس شوہر کو اس کا شور نہ ڈالیں، بلکہ اس کو اپنی حد تک ہی رکھیں، بالکل کہ اپنے ملنے والوں میں، دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بالکل بھی کسی کو بھی اس بات کے بارے میں علم نہ ہونے دیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے بلکہ وہ تماشا ہی دیکھیں گے۔ اور کوئی ایک اچھا مخلص ہو سکتا ہے جو آپ کو اچھا مشورہ دے، لیکن باقی تو سب لوگ تماشا ہی دیکھتے ہیں اور معاملے کو زیادہ سے زیادہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس بات کا بالکل شور نہ ڈالیں اور اس کو اپنی حد تک رکھیں، یا پھر بہت جو آپ کے زیادہ قریب ہو، آپ کی بہن، ماں، یا آپ کی کوئی ایسی دوست جس کا آپ کو پورا یقین ہو کہ یہ آپ کو اچھا مشورہ دے گی یا آپ کی بات کو باہر نہیں نکالے گی، تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ ہرگز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں جب تک کہ آپ کو وہ پوری طرح سے اس بات کی پتہ نہیں چل جاتا یا ثبوت نہیں مل جاتا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ یہاں میں نے کڑی میری تیار ہو گئی تھی، اب میں اس کو تڑکا لگا رہی ہوں۔ میں نے جن پکوڑے بنائے تھے اسی گھی میں نے زیرہ ڈالا اور یہ گول ثابت والی مرچیں، اس کا بس ان دو چیزوں کا ہی تڑکا میں لگاتی ہوں، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے۔ آپ بھی یہ ضرور میری یہ ریسیپی ٹرائی کیجیے گا اور اس طرح سے اس کو بنائیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ کڑی کی ریسیپی کیسی لگی اور میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پلیز آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی اچھی سی ویڈیو لے کے آؤں، اچھے ٹاپک لے کے آؤں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے، بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھیں گے، اینڈ تک دیکھیں گے، کیونکہ اس میں لائی ہوں بہت سارے پوائنٹس جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں اور آپ کی مشکلات کو بھی آسانی میں بدل دیں گے۔ یہاں میں نے کڑی کے ساتھ چاول بنائے تھے، کڑی اور چاول کا بہت مزہ آتا ہے کھانے کا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیے گا۔ اور میرے ہسبینڈ جو کہ روٹی کھاتے ہیں کڑی کے ساتھ، ان کے لیے میں یہاں روٹیاں بنا رہی تھی۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی سسرال میں میں یہی کہہ رہی تھی، بالکل بتانے کی کوشش نہ کریں اپنے ساس سسر کو، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے کی ہی بات مانیں گے اور اپنے بیٹے کو کبھی بھی غلط نہیں کہیں گے، وہ آپ کو ہی غلط کہیں گے اور آپ میں ہی نقص نکالیں گے، نہیں تم ہی ٹھیک نہیں ہو، یا کئی دفعہ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم نہیں ٹھیک تبھی تو ہمارا بیٹا ادھر ادھر گیا، اب تمہارے میں کوئی ایسی قابلیت ہوتی یا تم اتنی اچھی ہوتی تو ہمارا بیٹا باہر کیوں نکلتا، ادھر ادھر کیوں منہ مارتا۔ وہ اپنے بیٹے کی کبھی غلطی نہیں مانیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے سسرال میں بالکل بھی بات نہ کریں، کسی سے بھی بات نہ کریں، یہ بات اپنے تک ہی رکھیں۔ نمبر 6 پہ میں آپ سے یہ بات کروں گی جو سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے اہم بات ہے کہ آپ وجہ جانیں، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ہسبینڈ نے ایسی حرکت کیوں کی، کیا وجہ ہے جو وہ اس طرح کر رہے ہیں، کہ آپ توجہ نہیں دیتی، محبت میں کمی ہے، یا آپ کے شوہر کی گیدرنگ اچھی نہیں، یا ماضی کے کچھ ایسے حالات ہیں جو آپ کو اس طرح آپ کے خاوند کو کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتوں پہ غور کریں کہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اگر آپ کو پتہ چلے تو ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے خاوند کو ٹائم دیں اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کو توجہ دیں، اور جو غلطی آپ کو محسوس ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے، اور زیادہ کوشش کریں کہ اپنے حالات کو زیادہ سے زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7 پہ ہے کہ اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کا کسی اور عورت میں چکر ہے یا دلچسپی لے رہے ہیں تو اس بات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں۔ پتہ ہونے کے باوجود آپ یہ شو نہ کریں کہ آپ کو کچھ نہیں کر رہی، یا آپ خاموش ہیں، یا آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے، کیونکہ اس سے آپ کا شوہر یہ سمجھے گا کہ آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی ایکشن نہیں لے رہی، تو اس وجہ سے اس کو اور زیادہ شیری مل جائے گی
وہ سوچے گا کہ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہ اسی طرح سے کرتا جائے گا اور وہ آپ کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں آپ نے سب سے پہلے جو میں آپ کو بہتر حل بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ نے سب سے پہلے ایک پلان بنانا ہے آپ نے کہ کس طرح اور کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنی ہے، اور بات جب آپ کریں تو آپ نے بات کھل کے کرنی ہے، طریقے سے کرنی، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈھیلے پڑ جائیں گے یا اس کے ساتھ نرمی برتیں گے تو وہ آپ کو بالکل اور زیادہ جھوٹا ثابت کرے گا۔ اور آپ نے اپنے شوہر سے کھل کے بات کرنی اور یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس بات کو کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگانی کہ آپ سوچیں آج کر لوں گی، کل کر لوں گی یا ایک ہفتے بعد کر لوں گی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایسی غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ جتنا آپ دیر کریں گی اتنا ہی ان دونوں کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور ان کی اٹیچمنٹ بڑھتی جائے گی اور ان کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گی اور اس سے صرف آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ نے اپنے خاوند سے یہ بات کرنی ہے اور ان کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور سمجھانا ہے۔ اس میں دیر بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے آپ کو پریشانی سے نکالنا ہے، آپ بھی تو مشکل میں، آپ نے کھانا پینا بند کیا، آپ پریشان ہیں، آپ ذہنی ٹینشن میں ہیں، تو آپ یہ جلدی ایکشن لیں تاکہ آپ کو بھی اس پریشانی سے چھٹکارا ملے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے شوہر سے کس طرح بات کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جگہ پرسکون ہونے اور آپ نے بہت تحمل مزاجی سے بات کرنی ہے، چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ آگے سے آپ کا ہسبینڈ بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے، تو میں آج کے باقی پوائنٹ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔